السلام علیکم پاکستانیوں، میں ہوں پروگرام ٹریل 5 کا میزبان فرخ نواز بھٹی۔ اور پاکستانیوں، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ مختلف ایشوز کے حوالے سے قوم کو الجھا دیا گیا، اور جو بنیادی بات ہے جس کے حوالے سے ایک قوم کو اربوں روپے کا چونا جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے، وہ پی آئی اے کی فروخت ہے، پی آئی اے کی نجکاری ہے۔ اور پی آئی اے کی نجکاری میں بنیادی طور پر قوم سے جھوٹ بولا گیا، قوم کو یہ بتایا گیا کہ جناب پی آئی اے کا ہم چھوٹا سا پورشن جو ہے وہ ہم دے رہے ہیں، جس میں پی آئی اے کی ایئر لائن ہوگی۔ میں یہاں پر جو ہے وہ مصدقہ ثبوتوں کے بغیر چونکہ میں بات نہیں کرتا، یہ 3 مئی کو جو ہے وہ پی آئی اے کی فروخت کے حوالے سے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائمز کے حوالے سے جو اشتہارات جو ہے وہ حکومت پاکستان کی جانب سے دیا گیا ہے، وہ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں جو چل رہا ہے، جہاں پر لکھا ہے کہ پی آئی اے برائے فروخت، جس میں روز ویلٹ ہوٹل سے لے کر پی آئی اے کے تمام ایسٹس جو ہیں وہ شامل ہیں۔ جی ہاں پاکستانیوں، یہ آپ کے خون پسینے کی کمائی جو ہے اس کو ایک دفعہ پھر چورن لگایا جا رہا ہے۔ اور اس ملک کی اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی کہ نجکاری کا وزیر ان کو بنایا گیا ہے جن پر مبینہ طور پر لینڈ گریبنگ کے جو ہے وہ نہ صرف الزامات ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ہیں وہ ریمارکس، وہ ججمنٹس موجود ہیں کہ کس طرح سرکاری زمینوں کے اوپر جو ہے وہ علیم خان نے قبضے کیے، یعنی نجکاری کا وزیر انہیں بنایا گیا۔ اور پاکستانیوں، یہ خبر بھی میں نے بہت پہلے دے دی تھی کہ فواد حسن فواد جو ہیں وہ جب وفاقی وزیر تھے تو اس وقت انہوں نے پی آئی اے کی فروخت کے معاملے میں تمام چیزیں جو ہیں وہ طے کر لی تھیں، اور ان میں سے جو ان کے فرنٹ مینز ہیں جن کے ذریعے یہ معاملات طے کیے جائیں گے، اس میں بے شک نام قطر کا لیں، سعودی عرب کا لیں یا کسی اور ملک کا، لیکن اس کے پیچھے جو ہینڈلرز ہیں، جو مین لوگ ہوں گے، وہ یقینی طور پر کہیں آپ کو میاں منشا نظر آئے گا، کہیں علیم خان کا کو فرنٹ مین نظر آئے گا۔ یہ صورتحال ہے پاکستانیوں، یہ آپ کا پیسہ ہے، یہ قوم کے ٹیکس کا پیسہ ہے۔ اور اس میں انٹرسٹنگ صورتحال میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس پر جو ہے وہ تمام کے تمام ہمارے چینلز جو ہیں وہ خاموش ہیں، ہمارے اینکرز جو ہیں وہ خاموش ہیں، غالباً انہیں چپ کرا دیا گیا ہے، ان کو بتا دیا گیا ہے کہ جناب آپ خاموش رہیں۔ چینلز کو بھی یہی بتا دیا گیا ہے کہ آپ کو بھی اشتہارات کی مد میں حصہ مل جائے گا، حصہ بقدر جثے کے حساب سے جو ہے وہ سب جو ہیں وہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ یہ مجرمانہ خاموشی ہے، اور اس میں ہمارے بہت زیادہ تعداد میں جو ہے وہ بڑی تعداد جو ہے وہ دیگر معاملات میں الجھی ہوئی ہے۔ میں ولاگر سے بھی کہوں گا، میں سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹوں سے یہ کہوں گا کہ وہ اس ایشو کو ضرور اٹھائیں، ان کو عوام کو بتائیں کہ یہ لوگوں کا پیسہ ہے، اور اس پیسے کے حوالے سے خاص طور پر جو ہے وہ جو بنیادی بات ہے کہ اس وقت جو ہے وہ روز ویلٹ ہوٹل سے لے کر تمام جو متعلقہ پراپرٹیز کی تفصیل جو دی گئی ہے پی آئی اے کی فروخت کے حوالے سے، وہ ایک چبھتا ہوا سوالیہ نشان ہے کہ جناب اداروں کی نجکاری کے حوالے سے جو ادارہ بیچا جا رہا ہے اس کے ساتھ زمین بھی دی جا رہی ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح پی ٹی سی ایل کی نجکاری کی تھی، اور پی ٹی سی ایل کی نجکاری کے ساتھ پی ٹی سی ایل کی تمام پراپرٹیز جس کی مالیت جو ہے وہ اس وقت اس نجکاری سے زیادہ، پی ٹی سی ایل کے ادارے سے زیادہ جو ہے وہ اربوں روپے کی جو ہے وہ مبینہ طور پر جو ہے وہ زمین کی قیمت تھی۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جو اس وقت دیگر خاص طور پر پی آئی اے کے ایسٹس ہیں، جو اثاثہ جات ہیں، روز ویلٹ ہوٹل ہے، دیگر اہم جگہ ہیں، پی آئی اے کی بلڈنگز ہیں، وہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ ذرا غور سے پڑھیے گا پاکستانیوں کہ کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ اس بڈنگ کے حوالے سے جو ہے وہ دی گئی ہیں، کون کون سے معاملات جو ہیں ان کے حوالے سے قوم کو جو ہے وہ گمراہ کیا گیا ہے، ان سے قوم کو اصل حقائق جو ہے وہ نہیں بتائے گئے۔ اور کیا وجہ بنی ہے کہ اس سارے معاملے میں جو ہے ایک مجرمانہ خاموشی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے میڈیا کے حوالے سے بھی، اور میڈیا کی بھی جو خاموشی ہے یہ بتا رہی ہے، یہ بنیادی طور پر الجھایا جا رہا ہے، دیگر معاملات کو جو ہے وہ اس لیے ہوا دی جا رہی ہے کہ لوگوں کے توجہ جو ہے وہ دیگر اہم ایشوز کے اوپر جو ہے وہ لگی رہے۔ بہاول نگر کا واقعہ ہو یا دیگر اہم واقعات ہوں، لوگ اس کی طرف متوجہ رہیں، اور جناب یہ پورے کا پورا، جس کو میں یہ کہوں گا کہ یہ پورے کا پورا جو ہے وہ معاشی حوالے سے گٹھ جوڑ کرنے والا، مبینہ طور پر جو ہے وہ سارے کے سارے جو ملی بھگت کر کے یہ اربوں روپے جو ہے وہ قوم کے جو ہے وہ بالکل پتلی گلی سے لے کر جو ہے وہ چلتے بنیں گے۔ یہ میں بار بار اس لیے
لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس معاہدے کے حوالے سے یہ اخبار کا اشتہار جو ہے یہ ضرور پڑھیے گا، اور غالباً یہ جنگ اخبار ہے جس میں یہ دیا گیا ہے PIA کی فروخت کے حوالے سے، اور اس میں بھی جو ہے وہ دیگر تمام کی تمام شرائط جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ جناب بنیادی طور پر جو ہے وہ پاکستان کے اسٹینڈرڈ ٹائم کے حوالے سے کہا گیا کہ 3 مئی کو جو ہے یہ جو بولی ہے وہ ہوگی، اور اس میں یہ فروخت کے حوالے سے جو پہلے ہی طے کر چکے ہیں اربوں روپے کی پراپرٹی، پاکستانیوں کا پیسہ، ایک قومی ایئر لائن جس کی دنیا بھر میں شناخت ہے، اس کو فروخت کر دیا جائے گا۔ اور اس کا پیسہ کدھر جائے گا یہ تو پاکستانیوں آپ کو بہت اچھی طرح اندازہ ہے کہ وہ پیسہ جو ہے وہ آپس میں کس طرح یہ تقسیم ہوتا ہے، بندر بانٹ ہوتی ہے، اور اربوں روپے نہیں کھربوں روپے اب تک بیرون ملک جو ہے وہ منی لانڈرنگ کے ذریعے، ہنڈی کے ذریعے، دیگر اہم حوالوں سے جو ہے وہ بیرون ملک پہلے ہی لے جا چکی ہیں، جن کی واپس آنے کی کوئی امید دور دور تک نظر نہیں آتی، بلکہ اس حوالے سے بات کرنے والوں کو کہا جاتا ہے کہ جناب آپ خاموش رہیں، آپ کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ سوالیہ نشان ہے۔ پھر بند کر دیں یہ نیب، یہ FIA، یہ ساری فلم کہانی، اور پھر یہ ہے وہ یہ جو کہتے ہیں کہ جناب بڑا ضروری ہے جی، ٹرانسپیرنسی بڑی ضروری ہے، ملک میں معاشی استحکام بڑا ضروری ہے۔ معاشی استحکام تب آئے گا جب جو ہے وہ سیاسی استحکام کے ساتھ ساتھ ان سکیمز کو روکا جائے گا۔ میں پاکستانیوں آپ کو لکھ کے دینے کے تیار ہوں، میرے سے دستخط کروا لیں کہ جناب اسی طرح اگر اربوں روپے کے گھوٹالے ہوتے رہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے معاشی حالات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے؟ بالکل نہیں ہوں گے۔ یہ سارے کا سارے جو ہیں وہ آپس میں نے کہا نا کہ ان کا گٹھ جوڑ ہے، یہ ملے ہوئے ہیں، اور اس پر جو ہے بجائے اس کے کہ ایک انڈیپینڈنٹ کمیٹی بنائی جاتی اور وہ کمیٹی فیصلہ کرتی، اس کی بجائے نجکاری کا ایسا وزیر جو ہے وہ بنایا گیا جس پر مبینہ طور پر لینڈ گریبنگ کے الزامات ہیں، وہ فیصلہ کرے گا کہ جناب PIA کے حوالے سے جو ہے وہ کس طرف جو ہے وہ چیزوں کو لے کر جانا ہے۔ روزویلٹ ہوٹل جس کی بڑی خواہش رہی ماضی میں بھی میاں منشا کی، اور اب تو علیم خان خود میاں منشا کی جگہ جو ہے وہ لے چکے ہیں، تو یہ کون لوگ ہیں جناب کو جو پاکستان کی تقدیر کے فیصلے کر رہے ہیں، جو مبینہ طور پر لینڈ گریبنگ میں بڑے حوالے سے جو ہے وہ ملوث ہیں، اور یہ ہمارے معتبر ہیں جناب، ان کو سلوٹ پڑتا ہے، ان کو سلام کیا جاتا ہے، ان کو آتے ہوئے جناب جو ہے وہ قومی خزانے سے جو ہے وہ کروڑوں نہیں مبینہ طور پر اربوں روپے کے حوالے سے جو ہے یہ گھوٹالا کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ معتبر ٹھہرتے ہیں، اور عام شخص جو ہے اس سے 2 وقت کی روٹی جو ہے اس کا حق بھی چھینا جا رہا ہے۔ یعنی کسان جو 18,000 روپے DAP کی کھاد جو ہے وہ لیتا رہا، اور اس کی اس وقت کمر ٹوٹ گئی ہے، اس کو یہ ریٹ دے رہے ہیں جی 4,000 تک جو ہم آپ کو ریٹ دے رہے ہیں، جبکہ اس سے پہلے 5,000 تک جو ہے وہ نومبر دسمبر تک جو ہے وہ گندم جو ہے وہ بکتی رہی ہے، تو اس کو ریٹ صحیح نہیں ملے گا۔ مقصد یہ ہے کہ جو درمیان والے ہیں، جو مڈل مین ہیں، جو میں کہتا ہوں کہ یہ ساہوکاروں کی حکومت ہے، تو جو ساہوکاروں کی حکومت ہے وہ مڈل مین کو فائدہ پہنچانا چاہتی ہے، وہ عام کسان کو فائدہ نہیں پہنچانا چاہتی۔ میں مریم نواز سے یہ کہوں گا، آپ بڑے دعوے کرتی ہیں کہ جناب میں تو بڑا کسانوں کے پیکج لے کے آئی ہوں، رحم کریں کسانوں کے اوپر، کسانوں کو ان کی فصل کا پورا ریٹ ہی کم از کم دے دیں، لیکن ان کو تو اس سے فرصت نہیں ہے۔ یہ تو PIA کے جناب جو ہے وہ معاملات کو طے کریں گے، سٹیل مل کی کھربوں روپے کی جو ہے کمرشل پراپرٹی کر کے وہ جو ہے وہ بیچنا چاہتے ہیں سٹیل مل کو۔ سٹیل مل کے علاوہ جناب اس کی جو زمین کی مالیت ہے وہ کھربوں روپے بنتی ہے، اس کو یہ بیچنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح PIA کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے پوری کی پوری ساتھ جو ہے وہ جو انہوں نے جاری کی ہے، جو اشتہار کے حوالے سے جاری کیا ہے، 3 مئی کو جو نجکاری ہونے جا رہی ہے اس میں روزویلٹ ہوٹل سے لے کر تمام بڑی اہم پراپرٹیز ہیں، اور اس پر میڈیا اس پر سب خاموش ہیں۔ میں پاکستان کی عوام کو یہ کہوں گا کہ وہ اپنا حق، آپ کے خون پسینے کا پیسہ، آپ کا ٹیکس کا پیسہ، آپ کے بچوں کا پیسہ، اس کے لیے آواز ضرور اٹھائیے گا۔ یہ وہ اہم سکینڈل تھا، یہ وہ اہم بات تھی، یہ اہم نقطہ تھا جس پر بات کرنا میں فرض سمجھتا تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے تمام میڈیا ہاؤسز کو، پاکستان کے تمام اینکرز کو چاہیے کہ وہ PIA کے حوالے سے بات کریں، یا پھر یہ کہہ دیں کہ انہیں بات کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ ایک ٹویٹ تو کر سکتے ہیں،
بہت بہت بڑے بڑے جی فلاں نے یہ ٹویٹ کر دیا. میں امید کرتا ہوں کہ حامد میر سے لے کر تمام جو ہے جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کے حوالے سے جو ہے اپنی آواز بلند کی ہے، جتنے لوگ ہیں، میں چودھری غلام حسین سے کہوں گا، وہ بھی بڑا پہ بیٹھ کر ہمیشہ عوام کی بات کرتے ہیں. دیگر اینکر سے یہ کہوں گا، جتنے اینکرز اس وقت جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں بڑے چینلز پر، ان کو بھی کہوں گا، میں خود بھی بات کر رہا ہوں، دیگر دوستوں کو بھی یہ کہوں گا کہ PIA کے حوالے سے ضرور بات کریں، اور یہ سوال ضرور کریں کہ جو 3 مئی کو جو ہے وہ نجکاری ہونے جا رہی ہے، اس میں روز ویلڈ ہوٹل سے لے کر تمام پراپرٹیز کی کل مالیت کتنی ہے، اس کا تخمینہ کتنا ہے، کس طرح جو ہے وہ اربوں روپے خربوں روپے کے تخمینے کی جو ہے وہ زمین، وہ چند زمین اور پراپرٹیز اور ہوٹلز، وہ سارے کے سارے ایک ہی حلے میں جو ہے وہ آپ کیوں دینا چاہتے ہیں؟ اگر نجکاری اتنی ہی ضروری ہے تو PIA کی نجکاری کی جائے، PIA کی پراپرٹیز کی نجکاری نہ کی جائے. اور اس میں جو ہے وہ پرائیویٹ پارٹنرشپ کی ہم نے بات کی تھی، لیکن اس طرف یہ نہیں آئیں گے کیونکہ اس میں مال نہیں ہے، اس میں کھانچہ نہیں ہے، اس میں گھٹالے نہیں ہیں. تو پاکستانیوں یہ وہ اہم خبر تھی، یہ اہم سکینڈل تھا، اور یہ اہم انفارمیشن تھی جو میں چاہ رہا تھا کہ بطور پاکستانی اور بطور ایک لکھاری کے طور پر، ایک چھوٹا سا انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کے طور پر آپ کے سامنے رکھوں. اب پاکستان کی عوام اور سوشل میڈیا میں بیٹھنے والے محب وطن پاکستانیوں پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس آواز کو بلند کریں، کیونکہ یہ پیسہ آپ کے بچوں کا پیسہ ہے، یہ پاکستان کے غریبوں، مسکینوں، بیواؤں کا پیسہ ہے، یہ آپ کے ٹیکس کا پیسہ ہے، یعنی آپ کے کھانے پینے کی اشیاء سے لے کر ہر چیز پر جو ٹیکس لگایا جاتا ہے، یہ وہ پیسہ ہے. انہی خیالات کے اظہار کے ساتھ پروگرام ٹریل 5 کے میزبان فرخ نواز بھٹی کو کوفہ مزاج شہر اقتدار سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.